السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں طب نبوی کی چوتھی نشست لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو طب نبوی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ شہد کے تعلق سے، شہد کا فائدہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے بارے میں قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 68 کے اندر جو ہے اس تعلق سے تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور آپ کے رب نے مکھیوں کی طرف یہ وحی کیا، ان کے اندر یہ بات ڈالی، ان کے اندر یہ سمجھداری پیدا کیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، ومن الشجر، اور درختوں میں بھی گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور لوگ جو چھپر کا گھر اپنا بناتے ہیں ان کے چھپر کے گھروں میں بھی اپنا گھر بناؤ۔ اس کے بعد میں ثم کلی من کل الثمرات، یعنی وہ مدمکھیاں اللہ رب العالمین کے القاء، اللہ رب العالمین کے وحی، اللہ رب العالمین کے الہام کے مطابق، رہنمائی کے مطابق وہ مکھیاں اپنے چھتے، اپنا گھر پہاڑوں کے اندر پہلے بناتے، درختوں میں بھی بناتے، لوگوں کے گھروں میں، چھپروں میں بھی بناتے۔ اب چھتا بنانے کے بعد وہ نکل جاتے اللہ رب العالمین ہی کے رہنمائی کے مطابق۔ ثم کلی من کل الثمرات، اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے مکھیوں کو یہ بتایا، یہ سمجھ عطا کیا کہ ہر قسم کے پھلوں کو کھاؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھلوں کو کھاؤ۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے آسان راستے پر چلو۔ یخرج من بطونہا، اب وہ مکھیاں اللہ کی رہنمائی کے مطابق اپنا چھتا بنانے کے بعد باغات میں، کھیتوں میں، اور کیا نام ہے، جو کھیت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، وہاں جو پھول لگے ہوتے ہیں کھیتوں میں یا باغات میں، درختوں میں یا کسانوں کے جو کھیتوں میں، وہاں جو پھول ہوتے ہیں جیسے رائی ہے، آم ہے، یا اسی طریقے سے دیگر جو درختوں کے اور باغوں کے جو کیا نام ہے، کھیتوں کے جو وہ پھول ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے رہنمائی کے مطابق یہ مکھیاں وہاں جاتی ہیں، اس سے جو ہے اپنا پیٹ بھی بھرتی ہیں، اس کا رس جو ہے نچوڑ کر کے اسی راستے سے واپس لوٹتی ہیں، جس راستے سے وہ جاتی ہے واپس لوٹ کر کے اپنے چھتے میں آتی ہے، اور جو رس چوستی ہے وہاں جا کر کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، باغات میں، تو وہ رس لا کر کے اپنے چھتے میں اڈھیل دیتی ہے۔ اب وہ رس جو ہوتا ہے شہد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یخرج من بطونہا، شہد یہ مکھیوں کے پیٹوں سے نکلتا ہے، جس میں شراب مختلف الوان، مختلف قسم کے مشروب ہوتے ہیں۔ یخرج من بطونہا، شراب یہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا، مختلف رنگ کا، مختلف کلر کا، مختلف کوالٹی کا جو ہے وہ مشروب ہوتا ہے، یعنی زرد بھی ہوتا ہے، پیلے کلر کا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، یعنی جس پھل سے جس طرح سے وہ چوستی ہے، وہ پھل کی جو رنگت ہوتی ہے اسی کلر کا شہد تیار ہوتا ہے۔ اگر سفید پھول کا رس چوستی ہے تو شہد بھی سفید تیار ہوتا ہے، سرخ پھول کا رس چوستی ہے تو شہد سرخ تیار ہوتا ہے، زرد پھول کا اگر رس چوستی ہے تو شہد زرد رنگ کا تیار ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کے، مختلف رنگت کے مشروب نکلتے ہیں، جس میں فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا۔ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نبی کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کافی لیٹرنگ لگی ہوئی ہے، دست لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ شہد پیو۔ وہ آدمی گیا، شہد پیا، واپس آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے شہد پیا لیکن دست رکنے کے بجائے، لیٹرنگ رکنے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، پھر سے جا کر کے پیو۔ دوسری مرتبہ جا کر کے انہوں نے پیا، مزید اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ پھر آ کر کے شکایت کی اللہ کے نبی ابھی بھی میری بیماری ختم نہیں، مزید دست اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اب سے جا کر کے اور زیادہ پیو، تم نے بھی شہد پیا ہی نہیں، بھر پیٹ پی لو۔ تیسری مرتبہ جا کر کے صحابی نے
پیٹ بھر کر کے شہد کھایا، پیٹ بھر کر کے شہد پیا، الحمدللہ شہد ایک ایسی چیز ہے جو غذا بھی ہے، مشروب بھی ہے، اور شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر موسم کے حساب سے تبدیلیاں آتی ہیں، جسم کو جس طرح سے ضرورت ہے، جسم کے ضرورت کے مطابق شہد جو ہے اثر کرتا۔ اگر جسم کو سردی کی ضرورت ہے تو شہد کھانے کے بعد جسم میں سردی پیدا ہوگی، جسم میں جانے کے بعد وہ سرد ہو جائے۔ لیکن اگر جسم کو گرمی کی ضرورت ہے تو جسم میں شہد آنے کے بعد وہ شہد جو ہے اپنا گرم اثر دکھاتا ہے۔ شہد ایک واحد ایک ایسا مشروب ہے اور غذا بھی ہے جو جسم کے مطابق جسم میں اپنا اثر دکھاتا ہے، سرد بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا۔ بذات خود نہ تو شہد گرم ہوتا اور نہ تو سرد ہوتا ہے، جسم کو جس طرح سے ضرورت ہوتی ہے ویسا وہ جسم میں جانے کے بعد شہد اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو بہرحال صحابی رسول نے جب تیسری مرتبہ پیٹ بھر کر کے شہد پیا تو الحمدللہ ان کی لیٹرنگ رک گئی، ہے نا، دست آنا بالکل بند ہو گیا۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو ایک فارمولہ بتاتی ہے کہ اگر لیٹرنگ لگی ہوئی ہے اور دوا کھا کر کے تھک گئے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو کافی مقدار میں پیٹ بھر کر کے شہد کھانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے جو ہے پیٹ یہ دست کا آنا بند ہو جائے گا، لیٹرنگ کا بار بار آنا انشاءاللہ العزیز بند ہو جائے گا، قبض کی شکایت جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو بھی بیماریاں ہوں، قبض کے حوالے سے اور دیگر کسی اور بیماری کوئی اور بھی بیماری ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی شہد کافی مفید ہے، اس میں بھی شہد کافی مفید ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر شفا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اور صحیح بخاری کے حوالے سے جو حدیث میں نے پیش کی، وہ حدیث کا ترجمہ صرف پیش کیا، وہ حدیث بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، آیت کریمہ بھی اور حدیث صحیحہ بھی، کہ ہمیں اور آپ کو شہد کا استعمال کرنا چاہیے، شہد میں شفا ہے۔ اچھا، اب شہد میں کن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس کی تعین تو نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ تو حدیث کے اندر ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام بات، کامن بات کہی کہ فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم شہد کا استعمال جس موقع اور مناسبت سے کریں گے، جس نیت سے کریں گے، جس بیماری کی شفا کی نیت سے کریں گے، تو انشاءاللہ العظیم میرا ذاتی فہم یہ ہے، میرا ذاتی نظریہ یہ ہے، انشاءاللہ العظیم اس بیماری میں شہد آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ وہ بیماری کوئی بھی ہو، جو کہ بیماری کی تعین اللہ نے نہیں کی ہے اور نہ تو نبی نے بیماری کی تعین کی ہے کہ کس بیماری کے لیے شفا، جب بیماری کی تعین نہیں ہے، بیماری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کون سی بیماری کے لیے شفا، ایک عام بات کی تو پتہ چلا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر نے، اطباء نے، حکماء نے اپنے اپنے حساب سے اپنے نظریات کو بیان کیا۔ میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے اور بڑھاپے کے، چونکہ موت اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شہد کے ذریعے سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحت سے شفا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔